بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اور جسمانی مسائل کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے، کوئی ایسا رشتہ موجود ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں، آپ کے ارد گرد عزیز رشتہ داروں میں، زوجین میں، آپ میاں بیوی ہیں، آپ کسی بھی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، کسی بھی جائز رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، آپ تب اس عمل کو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے فوری واضح فرق نظر آئے گا۔ رشتے ہمارے پاس بہت سارے ہیں، ہمارے ساتھ خاندان سے خاندان جڑے ہوئے ہیں، سسرال ہیں، تعلق داریاں ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، آگے سے ان کے ساتھ تعلق واسطے ہیں، اور میاں بیوی کا بھی رشتہ موجود ہے۔ جہاں پہ سب سے زیادہ گھریلو جھگڑے ملتے ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان میں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں اگر زیادہ گھریلو جھگڑے ہیں، بات بے بات پہ رنجش ہے، اور وقت بے وقت کے رونے ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یقیناً آپ کو کسی روحانی مولد سے، جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہو اور جس پہ آپ کو اتنا اعتبار ہو کہ یہ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، ان سے اپنا علاج ضرور کروانا چاہیے۔ آپ کو ان سے بندش کی دعا لینی چاہیے، اس دعا پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپس میں اپنے تعلقات کو بہترین بنانا چاہیے۔ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں چاہت ہوتی ہے، وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے، وہاں جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جھگڑے وقت بے وقت کے اور بنا مطلب کے ہوتے ہیں۔ آپ کے درمیان یقیناً کوئی نہ کوئی تیسرا شخص موجود رہتا ہے جو آپ کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتا ہے، آپ کے تعلق میں دوری کی وجہ بنتا ہے، دلوں کے درمیان میں فاصلے دے دیتے ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی رشتے میں کوئی تیسرا شخص موجود ہے تو وہ آپ کے درمیان میں فاصلہ ضرور کریٹ کرے گا، اور یہ فاصلہ جو کریٹ کیا جاتا ہے یہ کوئی وقتی بنیادوں پہ نہیں ہوتا، یہ بہت لانگ ٹرم ریلیشنز پہ جاتا ہوتا ہے۔ کائنات میں سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان میں جو نفرت، جو کشیدگی پیدا کی جاتی ہے گھریلو جھگڑوں کی صورت میں، ناچاکی کی صورت میں، کبھی والدین بہو سے راضی نہیں ہوتے، کبھی بہنوں کو بھابھی پسند نہیں ہوتی، کبھی بھائیوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، گھر یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ زندگی کا حصہ ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان رنجشوں پہ قابو پا سکیں، لیکن بالفرض اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مانا انسان کے لیے سب کو راضی رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ناممکن کچھ بھی نہیں بنایا۔ پہلے تو اپنے دل کو بڑا کریں، کسی بھی رشتے کو قائم کرنے سے پہلے، کسی کی بھی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے، قدم بڑھانے سے پہلے، اپنے دل کے اندر ایک بہت بڑا سارا قبرستان بنا لیں، یا ایک قبر کھود لیں، ایک گڈھا کھود لیں۔ کس لیے کھود لیں؟ ایسا کیوں کریں آپ؟ صرف اس لیے کہ جس میں آپ لوگوں کی برائیاں، ان کے برے طریقے، ان کی باتیں، ان کی بد فطرت، عادات، یہ سب دفن کر سکیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے۔ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو نبھانا چاہتے ہیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں، دلوں کو بڑا کریں، ایک دوسرے کی اچھائیاں، برائیاں، خامیاں، خوبیاں سب قبول کریں، تسلیم کریں، کیونکہ دنیا میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا۔ جو ذات پاک اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ رکھی تھی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رکھی، اور اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد کسی کو بھی مکمل کا درجہ نہیں دیا گیا۔ شیطان بھی بہت ساری حدیث کی روح سے ثابت ہوئی ہے بات کہ شیطان سب سے زیادہ خوش زوجین کے درمیان میں کشیدگی سے ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ایسا نا کہ آپ کے ساتھ ایک انسان نہیں، ایک پورا معاشرہ جڑا ہوتا ہے، آپ کی اولاد کی صورت میں، آپ کے گھر کی صورت میں، رشتوں کی صورت میں۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ میاں بیوی کے درمیان کشیدگی سے خوش ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ کشیدگی
گھریلو بنیاد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، آپ کی ذات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، آپ کی ذات کی تلخیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن 80% کیسز میں ایسا صرف اور صرف جادو کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ پہ جادو ہے، آپ پہ بندش ہے، اور اس صورت میں آپ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ علیحدہ نہ بھی کیا جا سکے تو آپ کے درمیان میں معاملات ٹھیک نہیں رہتے۔ یہ کشتی کبھی ڈوبتی ہے، کبھی ابھرتی ہے، کبھی ڈوبتی ہے، بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح زندگی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب آپ ایسا کیا کریں کہ آپ کے درمیان میں سے یہ رکاوٹیں، یہ دشواریاں، یہ روٹنا منانا، یہ تمام مسائل پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ دعا سب سے بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ دعا کرنے سے آپ اپنے درمیان میں بہت سارے مسائل حل کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے ذریعے روحانی طریقے سے حل ہوتے ہیں، رحمانی طریقے سے حل ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کی دعا کی برکت سے حل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک یقین کامل ہے جو اللہ کی ذات پہ ہے، جو رحمان کی ذات پہ ہے، اور یہی آپ کو یقین کامل زندگی میں آگے لے کے بڑھتا ہوتا ہے۔ دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں، اپنی دعا میں دوسروں کو بھی یاد رکھا کریں۔ جو آپ کو حاجت اپنے لیے، اگر وہ آپ کے ارد گرد کسی اور کو ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے مانگیں۔ جب آپ اس کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نیچرلی آپ کو وہ چیز عطا کریں گے انعام کے طور پہ، اور اللہ کے انعام و اکرام بہت بہترین ہوتے ہیں، کبھی آزما کے دیکھیے گا اس بات کو۔ بہرحال ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگر آپ پہ بھی جادو ہے، بندش ہے، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، یا اگر آپ کا شوہر ملک سے باہر ہے اور آپ کے درمیان میں معاملات اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں، آپ کے قلوب کو اللہ تعالیٰ محبت سے بھر دیں، آپ کے شوہر آپ سے باہر ہونے کے باوجود بھی راضی رہیں، خوش رہیں، مطمئن رہیں، آپ آپس میں گھریلو کشیدگیاں، لڑائی جھگڑے کم تو کیا ختم کرنا چاہتے ہیں، بالکل روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں، منا کر واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، سر توڑ کوششیں کر چکے ہیں، پنچایتیں بٹھا چکے ہیں، عدالتوں میں جا چکے ہیں، کہیں پر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اگر کوآپریٹ نہیں کیا تو آپ جائے نماز بچھائیں، سب سے پہلے نماز پنج گانا کا خود کو عادی بنائیں، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں اور اس کی ہدایت دوسروں کو بھی دیں۔ جب آپ نماز پنج گانا ادا کریں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مختصر سا عمل دے رہی ہوں، اس کو کرتے ہی آپ کو انشاءاللہ فوری اثر بھی ملے گا، آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، ٹوٹے ہوئے میاں بیوی بھی مان جائیں گے، گھروں میں بھی واپس آ جائیں گے، آپ کے گھر بھی بس جائیں گے، آپ کے دل بھی بس جائیں گے، آپ کی دنیا آباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمل بہت مختصر سا ہے، آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ نماز پنج گانا کے ساتھ، شرط میری نماز پنج گانا ہے، نماز پنج گانا کے ساتھ آپ کو اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی کے بعد الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم سے قرآن پاک شروع ہوا۔ جب آپ قرآن پاک پہلا سپارہ کھولتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا جو حرف لکھا ہوا ملتا ہے قرآن میں وہ الف لام میم ہے۔ اب آپ کو یہی الف لام میم کا حرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار الف لام میم پڑھ کے آپ نے ایک تسبیح 100 دانے کی الف لام میم کی کرنی ہے، اور اس کے بعد 100 بار آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ الف لام میم اللہ الصمد، اللہ الصمد کی ایک تسبیح 100 دانوں کی، 100 دانوں کی الف لام میم کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے یا کسی بھی عزیز شدار کے لیے، کسی بھی رشتے کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے لیے محبت بھرتے، دائمی محبت بھرتے، ہمارے رشتے کو جنت میں بھی محرم رکھیے گا، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھی جنت میں بھی رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، جتنے دن آپ چاہے کریں، آپ ہر نماز کے بعد چاہے تو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، اس سے آپ کو کوئی نقصان، کوئی رجت اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ وہ عمل ہے جو آپ ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو کچھ وقت وظیفے کی صورت میں کر سکتے ہیں، 7 دن، 11 دن، 21 دن، 40 دن، جیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ جتنے دن آپ جاری رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں۔ آپ مختصر عمل ہے، چاہے تو روز کریں، کسی بھی ٹائم پہ کریں، آپ انشاءاللہ مکمل طور پہ اس کے اثرات اچھی صورت میں پائیں گے۔ محترم سامعین، اگر کوئی انسان آپ سے بار بار روٹھ جاتا ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس سے رشتہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتا، تو تب کھل کر بات کریں، اپنے رشتے کو یا قائم رکھیں یا اس کو برداشت کریں پورے حوصلے کے ساتھ، پورے ظرف کے ساتھ۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دینے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کے لیے کچھ نہ رکھا ہو اور آپ ایک غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ دستک اسے کہتے ہیں جس کو دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے دل کا دروازہ چاہت سے، محبت سے، خلوص سے نہیں کھول پا رہے تو یقیناً یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ایسی ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ اچھے طریقے سے، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ فیصلہ کریں، ان فیصلوں پہ عمل بھی کریں۔ رشتوں کو توڑنے میں خوبصورتی نہیں ہوتی، رشتوں کو نبھانے میں خوبصورتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے میں خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کی حاجات پوری کرنے میں خوبصورتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام ہے، اگر آج آپ کسی کا دل توڑ دیں گے، کل کوئی آپ کا دل توڑ دے گا۔ یہ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کوشش کریں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کو جگہ دیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اپنے ظرف کو بڑھائیں، اپنی برداشت کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی چاہت کو بڑھائیں، کیونکہ اچھائی اور برائی آپ کو دونوں ملے گی، ہر انسان میں ملے گی، ہر رشتے میں ملے گی۔ کہیں بھی آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں گے تو ایسا ہی رشتہ، ایسا ہی انسان، ایسا ہی تعلق آپ کو ملے گا۔ تو بہتر ہے اسی انسان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں جس پر آپ کو یقین ہے، آپ کو مان ہے، جس کی چاہت پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں، اعتبار رکھتے ہیں۔ الف لام میم اور اللہ الصمد 100 بار پڑھ کے اپنے ان خوبصورت رشتوں کو قائم رکھنے کی دعا کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔